السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور خواتین ملت، آج بتاریخ 16 صفر سن 1427 ہجری مطابق 16 مارچ 2006 میلادی بروز جمعرات احسا اسلامک سینٹر کے اس حال میں آپ حضرات جس موضوع پر پروگرام سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے دین پر ثابت قدمی، یا یوں کہہ لیجیے دین پر ثابت قدمی کے اسباب و وسائل، جس کا اعلان آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے اور ان کے لیے جن وسائل کے بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہو اللہ ان وسائل کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پروگرام کی یہ باتیں جو انشاءاللہ تعالیٰ کتاب و سنت سے مدلل ہوں گی اللہ تعالیٰ بغور سننے کی توفیق دے، مجھے وضاحت کے ساتھ 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 کہنے کی توفیق دے، اور آپ کو سننے اور سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق دے. دین پر ثابت قدمی کا جو مسئلہ ہے ہر مسلمان کے لیے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، دین کے صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے دین پر ثابت قدمی کے کیا وسائل و ذرائع ہیں ان کا جاننا بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ان وسائل و ذرائع کو جان کر ہی وہ انہیں اپنا سکتا ہے. یہ موضوع نہایت اہم ہے اور اس کی اہمیت اس طرح اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جس سماج میں ہم سب سانس لے رہے ہیں اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ انتہائی پرفتن، پرآشوب اور مشکلات سے بھرا ہوا ہے. فتنوں کی آگ سے ہر کوئی اپنے اپنے حدود میں جھلس رہا ہے. خواہشات نفسانی کی آندھیاں ہیں، شبہات کے لشکر ہیں، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ اس دور میں دین کو مضبوطی سے پکڑنے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑے ہوئے ہو. دین کو پکڑنے کا مطلب وہ اپنے ہاتھوں میں انگارہ پکڑ لیا ہے، اور ظاہر بات ہے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا آسان بات نہیں ہے. اس کی جلن، اس کی گرمی، اس کی شدت کا احساس آپ کو برابر ہوتا رہے گا، اس کی تکلیف ہوتی رہے گی، تبھی آپ اس کو پکڑے رہ سکتے ہیں. تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ گویا دین کو مضبوطی سے تھامنا آگ کی چنگاری یا آگ کا شعلہ ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہو گیا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہم ان اسباب و وسائل کا جائزہ لیں
جن کے ذریعے سے ہم اس دین پر مضبوطی سے قائم رہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ان وسائل کو جاننے کی جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کسی زمانے میں نہ رہی ہوگی، اس لیے کہ اس زمانے کے حالات زیادہ ہی خراب ہیں اور بگڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس وجہ سے بھی ہم کو اس موضوع کا علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ دین سے پلٹنے اور دین سے پھر جانے کے بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ فلاں دین سے پھر گیا اور فلاں جگہ فلاں دین سے پھر گیا، اور اس کے اسباب یہ نہیں ہوتے کہ دین سے کوئی ناراض ہو کے پلٹتا ہے یا دین کے بدلے میں، دین اسلام کے بدلے میں اسے کوئی دوسرا صحیح دین مل جاتا ہے، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواہشات کی بنیاد پر یا فتنوں کی وجہ سے یا کسی اور دوسرے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی دین سے پھر جاتا ہے۔ تو کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اگر ہم اختیار کیے رہیں تو دین پہ ہم مضبوطی سے قائم رکھ سکتے ہیں؟ اور اس وجہ سے بھی کہ اس موضوع کا تعلق دل سے ہے، اور میرے بھائیوں دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، قلب سے ہی انقلاب ہے، تقلب ہے، یعنی دل پلٹتا رہتا ہے، ایک حالت پہ قائم نہیں رہتا۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے، جیسا کہ مسند احمد اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں ہے کہ لقلب ابن آدم اشد انقلابا من القطر اذا اجتمعت غلیا، ہانڈی جب پکنے لگے، پکنے کے وقت میں ہانڈی میں جو الٹ پلٹ ہوتی ہے، جس طرح سے چیزیں اور پانی اور جو سالن جو چیز بھی ہانڈی کے اندر جس طرح الٹ پلٹ جائے، وہ حالت جیسی ہوتی ہے ویسے دل کی حالت، اس سے بھی زیادہ دل انسان کا پلٹتا رہتا ہے، ایک حالت پہ برقرار نہیں رہتا۔ اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور بھی مثال بیان فرمائی، جو کہ مسند احمد ہی کی حدیث ہے، صحیح الجامع میں ہے، کہ دل کا نام دل یا قلب رکھا گیا اس کے پلٹ جانے کی وجہ سے، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے درخت کے نیچے کوئی پرندے کا پنکھ پڑا ہوا ہو اور ہوائیں چلتی ہوں اور وہ پنکھ کبھی نیچے جاتا ہو، کبھی اوپر پلٹتا ہو، کبھی نیچے جاتا ہو، کبھی اوپری حصہ نیچے ہو جاتا ہو، نچلا حصہ اوپر ہو جاتا ہو، اس طرح سے الٹ پلٹ جس طرح ہواؤں کی وجہ سے پنکھ کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہی دل آدمی کا پلٹتا رہتا ہے۔ تو اس دل کو قابو میں رکھنے کے لیے اور دل کو ایک حالت پہ برقرار رکھنے کے لیے اور دین اسلام پہ قائم رکھنے کے لیے کچھ وسائل کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم انہی وسائل کو دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا وسیلہ جس کے ذریعے ہم دین پر قائم رکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل اور اسباب رکھے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم دین پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ پہلا وسیلہ ہے قرآن کریم سے تعلق اور وابستگی، قرآن کریم سے لو لگانا، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم پر تدبر، غور و فکر، قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ لینا، اس کی وجہ سے آدمی فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور دین سے ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ یہ سب سے عظیم وسیلہ اور سب سے بہترین سبب ہے، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ وہ کھلی ہوئی روشنی ہے جس کی وجہ سے ہر اندھیرے میں انسان کو راہ مل جائے گی، اور جو قرآن پاک کی پیروی کرے گا وہ نجات پائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے صراط مستقیم کی ہمیشہ رہنمائی فرمائے گا، صراط مستقیم کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے، یہ بیچ پورا نہیں نازل ہوا، اور اس کی حکمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتائی کہ تاکہ ثبات رہے، ٹھہراؤ رہے، جماؤ رہے اور دل میں استحکام پیدا ہو جائے۔ چنانچہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ کافر کہتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن یک بارگی کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟
ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو جما دیں، آپ کے دل کو ثابت قدم کر دیں اور ٹھہر ٹھہر کے آپ اس کی تلاوت کریں، اور کفار جو بھی مثل پیش کریں گے اس کے مقابلے میں ہم حق پیش کریں گے اور اس کی بہترین تفسیر پیش کریں گے۔ یعنی قرآن پاک کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف مختلف قسم کی مثالیں پیش کر کر کے اسلام کی خرابی دشمنان اسلام بیان کرتے ہیں۔ تو جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے مقابلے میں اس کی بہترین تفسیر اللہ بیان کر دیتا تھا، جیسے کہ آگے کی مثالیں آئیں گی اس سے بات اور واضح ہو جائے گی۔ قرآن کریم سے دل کو ثابت قدمی کیسے عطا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم دل میں ایمان کی بیج بوتا ہے، ایمان کی تخمریزی کرتا ہے، انسان کو پاک و صاف کرتا ہے اور اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں دل پر ایسے ہی اترتی ہیں جیسے کہ ٹھنڈی اور سلامتی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ٹھنڈی اور سلامتی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، ایسے آگ کے فتنے جب دل گرم ہو جاتا ہے آگ کے فتنوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیتوں کو ٹھنڈک اور سلامتی بنا کے نازل کرتا ہے، اور شبہات اور خواہشات کی آندھیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کی ذکر سے، اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے افضل ذکر ہے، اس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک ایسی تعلیمات ایک مسلمان کو دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی کے بارے میں اس کے تصورات بالکل ٹھیک معلوم ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو، کسی حالات میں فیصلہ کرنا ہو، اس کے فیصلے میں کوئی الجھاؤ نہیں رہتا، یا حالات کے بدل جانے سے اس کے فیصلے بدلا نہیں کرتے، بلکہ وہ قرآن پاک ایسا مستحکم فیصلہ اسے دیتا ہے کہ ہر جگہ وہ صحیح اور درست فیصلہ کیا کرتا ہے انسان۔ چنانچہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جبکہ قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، کفار و منافقین کی طرف سے بہت سارے شبہات پیش کیے جا رہے تھے۔ اس وقت کی آئیے کچھ زندہ مثالیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ادھر سے شبہ آتا تھا اور ادھر سے قرآن پاک کی طرف سے جواب ہوتا تھا، اور اس سے ہمیں ثابت قدمی کیسے مل سکتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، بات یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھتے تھے اور تہجد پڑھا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت کی آواز باہر تک جاتی تھی۔ کبھی کبھی حرم کعبہ میں جا کر کے وہاں تہجد پڑھا کرتے تھے رات میں۔ تو کچھ دنوں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ جا نہیں سکے، تو کفار کہنے لگے، بعض نے کہا کہ شیطان نے ساتھ چھوڑ دیا اور بعض نے کہا کہ اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا، اور اس کے بعد آیتیں نازل ہوئی، ما ودعک ربک وما قلی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھیں کہ جب دشمنان اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قرآن نازل فرماتا ہے، اور وہ قرآن نازل ہے۔ آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جیسی بھی باتیں کریں، قرآن نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، اور جس کو اللہ بلند کر دے اس کو کوئی پست کر سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اسے پست نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک جب آدمی پڑھتا ہے تو اسے سکون نصیب ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام کی ساری سازشیں ایک طرف اور اللہ رب العالمین ایک طرف۔ اللہ رب العالمین نے جو طے کر رکھا ہے، جو کہہ رکھا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ اس کی دنیا میں وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں،
آپ وہ واقعہ پڑھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کہ جب قریش یہ کہنے لگے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ قرآن سنا رہے ہیں یہ ایک انسان کا سکھایا ہوا ہے، ایک رومی نجار تھا، رومی کارپینٹر تھا، اس کے بارے میں کفار کہتے تھے کہ وہ روم کا ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے قصے اسے معلوم ہے، وہ آ کے بتاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کہہ دیتے ہیں، اسی کو ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، سورہ نحل کی آیت نمبر 103 میں، کہ جس شخص کی طرف یہ لوگ نسبت کر رہے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے وہ تو ایک اجمی ہے، اور قرآن پاک یہ واضح عربی زبان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے، جو بلندی ہے، جو وضاحت ہے، وہ کسی اور زبان کو حاصل نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس بلند زبان میں اس قرآن پاک کو نازل کر رہا ہے وہ ایک اجمی شخص کیا سکھائے گا؟ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شبہات کو ختم کر دیا۔ آپ ایسے ہی دیکھیں کہ اس وقت جب تبوک کے لیے جانا تھا، غزوہ تبوک کے لیے، جہاں کی رومیوں سے لڑائی تھی، تو بعض منافقین کہنے لگے کہ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو فتنے سے بچنے کا بہانہ کر رہے ہیں یہ دراصل خود فتنے میں مبتلا ہیں، الا فی الفتنۃ سقطوا۔ اب آپ سوچیں کہ کیسے جیسے جیسے مشکلات آتے تھے، جیسے جیسے فتنے آتے تھے، ہر فتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک نازل کر دیتا تھا، اور یہ قرآن آج مکمل ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس میں ہر فتنے کا علاج اور ہر مصیبت کا اور مشکل کا حل بتا دیا گیا ہے۔ آج اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو کیا باطل پرستوں کو خاموش کرنے کے لیے اس میں ہمیں دلیل نہیں ملے گی؟ وہ دلیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، وہ دلیل جو صحابہ کرام کو ملی، وہ دلیل جو ائمہ دین و محدثین کو ملی، آج اگر ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہم کو وہ دلیلیں نہیں ملیں گی؟ ضرور ملیں گی، اور یقیناً ملیں گی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ بھی دیکھیں کہ جب صلح حدیبیہ کیا گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ آج اگر یہاں مسلمانوں نے صلح کر لیا ہے تو اس کے بعد ان کو فتح ملنے والی، اور بہت ساری مال غنیمت، بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آنے والا ہے۔ اس وقت لوگوں کو تعجب ہوا کہ جھک کر کے ہم صلح کر رہے ہیں مکہ والوں سے، اور مال غنیمت کی خوشخبری کس طرح ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، پوری اس میں تفصیل بتائی کہ یہ دیکھیں وہ دن آئے گا کہ جب تم جاؤ گے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ منافقین کہیں گے کہ ہم کو بھی ساتھ لے چلو، لیکن جو صلح حدیبیہ میں تمہارے ساتھ ہیں، جو اہل ایمان ساتھ ہیں، وہی اس وقت جا سکتے ہیں، دوسروں کو ساتھ نہیں لینا۔ وہ کہیں گے تم ہم سے حسد و جلن کرتے ہو، کچھ بھی کہیں گے، لیکن ایسا تم کبھی نہیں کرنا۔ وہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائیں، اور پھر اہل ایمان نے دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کو فتح کیا، اور بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ بتائیے کہ جب ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پیشین گوئی کرتا ہے کہ مستقبل میں ایسا ہونا ہے، اور پھر مستقبل میں اسی طرح ہوتا ہے، تو ایک ایمان والے کا دل کس طرح مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پیشین گوئی ہے تو یہ ہو کے رہنا ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، جو لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر کو اور قرآن پاک کی آیتوں ہی کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بناتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ دوسری کتابیں، اقوال رجال کے پیچھے جاتے ہیں، اور صبح و شام وہ کسی اور ہی چیز کے تلاش میں رہتے ہیں، بھلا وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین پہ ثابت قدم رہنے کا سب سے بڑا وسیلہ قرآن پاک سے تعلق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسرا وسیلہ کیا ہے۔ دوسرا وسیلہ ہے پابندی شریعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہم کو جو شریعت عطا فرمائی ہے، جو دین عطا فرمایا ہے، اس کی اگر انسان پابندی کرے، اس پہ قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہم کو ثابت قدم رکھے گا، قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا، اور محشر اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت عطا کر کے اس دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو جو دنیا کی زندگی میں اللہ ثابت قدم رکھتا ہے وہ کس طرح سے؟ بھلائی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے کر، شریعت کی پابندی کی توفیق دے کر، اس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور قبر میں، آخرت میں کیسے ثابت قدم رکھتا ہے؟ جب آخرت میں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے، فرشتے آ کے پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو اللہ مومن بندے کو ثابت قدم رکھے گا، جبکہ کافر کہے گا ہائے مجھے کچھ نہیں معلوم، منافق کہے گا ہائے مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن ایک مومن کا دل مضبوط ہوگا، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اسے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا تمہارے نبی کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ اس طرح سے قبر میں بھی ثابت قدم رہے گا جس طرح دنیا میں اللہ کے دین پر ثابت قدم تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 66 میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر لوگ وہ عمل کرتے جائیں جن کی اللہ کی جانب سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اس طرح سے ان کو بڑی مضبوطی اور ثابت قدمی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہا جاتا ہے کرتے جائیں، یہی شریعت کی پابندی ہے، یہی دین کی پابندی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ جوش میں آ کر کے دین پہ سر کٹانے کی بات کرتے ہیں۔ جو آدمی روزانہ اللہ کے لیے سر نہیں جھکا سکتا وہ سر کیا کٹائے گا؟ جو نماز نہیں پڑھتا، صلاۃ 5 وقتہ کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا، وہ سر کٹائے گا؟ باتیں کرنا آسان ہے میرے بھائیوں۔ تو دین کی پابندی کرنا، دین پہ عمل کرنا، دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اس کی وجہ سے آپ کو ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ آدمی تھوڑا عمل کرے لیکن ہمیشہ عمل کرے، یہ نہیں کہ ایک بار جوش آ گیا اور آپ نے تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیا، رات کے آدھے حصے آپ جاگ رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا فرض بھی چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو ایسا نہیں، آدمی فرائض پڑھے، ساتھ میں سنت مؤکدہ پڑھ لے، اگر اللہ نے کبھی توفیق دی تو پڑھ لیا، تہجد بھی پڑھ لیا۔ وہ آدمی جو کم عمل کرے لیکن برابر قائم رہے اور برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، وہ سب سے اچھا انسان ہے میرے بھائی۔ یہ نہ دیکھیں کہ کم ہے کہ زیادہ ہے، لیکن وہ روز اور برابر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو جو آدمی صرف فرائض کی پابندی کر لے، اگر کہ مستحب نہ کر پائے، اس آدمی سے بہتر ہے جو مستحبات اور نوافل اور ساری چیزیں شروع کر دے اور اس کے بعد سب چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ اس سے بہت اچھا ہے جو صرف فرائض کی پابندی کرتا ہے لیکن برابر کرتا ہے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل شروع کرتے تھے آپ اسے اس پر ہمیشگی برتتے تھے، اور آپ کہتے تھے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کہ کم ہو۔ اور اسی لیے سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صابر علی 12 رکعۃ وجبت له الجنہ۔ جو آدمی 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کرے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے کم عمل سے کتنا عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رہی دوسری چیز جس کی وجہ سے ہم دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔
تیسری چیز جس کی وجہ سے ہم دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں وہ ہے انبیاء کے قصوں اور واقعات کا مطالعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبیوں کے قصے اسی لیے ذکر کیے ہیں تاکہ لوگ پڑھیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں اور ان سے عبرت حاصل کریں، ان سے ان کے دلوں میں مضبوطی آئے۔ چنانچہ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم رسولوں کی خبریں آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ ہم آپ کے دل میں مضبوطی عطا کریں، اور قرآن پاک کے ذریعے آپ کے پاس حق آیا ہے، آپ کے پاس نصیحت آئی ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ آیات نازل ہو رہی تھیں یہ تفریح کے لیے نازل نہیں ہو رہی تھیں، یہ مزہ لینے کے لیے نہیں نازل ہو رہی تھیں، بلکہ اس کا مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے دلوں میں ٹھہراؤ، جماؤ اور ثبات پیدا ہو، دلوں میں اطمینان ہو۔ آپ سوچیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہوں گی جو سورہ انبیاء میں ہیں 68 سے 78 تک، مومنوں کو کتنا سکون ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بیان کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراہیم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين۔ ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے کہا ان کو جلا دو اور اپنے بتوں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم پر۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کی، چال چلی، لیکن وہ اپنی سازش میں ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں بھیجا جا رہا تھا، آخر میں جو انہوں نے بات کہی تھی وہ کیا تھی؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ سب سے اچھا بگڑی بنانے والا ہے، اللہ سب سے اچھا مصیبتوں میں کام آنے والا ہے، اللہ سب سے اچھا مشکلوں کو حل کرنے والا ہے۔ صرف ایک اللہ سے انہوں نے لو لگائی اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مشکل آسان فرما دی۔ تو جب بندہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو پڑھتا ہے، نبی ابراہیم جو اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی تھے، تم پیغمبر تھے، ان کا یہ واقعہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں بہت ہی اطمینان اور بہت ہی سکون ملتا ہے۔ اسی طرح سے آپ جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ سورہ شعراء میں ہو چاہے قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون کی ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے فرعون کی سرزمین چھوڑ کے نکل چلتے ہیں۔ چنانچہ پوری بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتی رہی۔ رات کے اندھیروں میں وہ اپنا ملک چھوڑ کے نکلے تھے۔ جب دن کا اجالا ہوا اور فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب ان کی قوم بھی چلی گئی ہے، جو ان کے خدمت گزار تھے، جو ان کے غلام تھے، ان کی غلامی کیا کرتے تھے، تو فرعون نے پیچھا کیا، اتنی آسانی سے وہ اپنے غلاموں کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جا رہے تھے آگے سمندر، اور فرعون کا لشکر پیچھے سے پہنچ گیا، راستے کا نہیں پتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، کوئی راستہ نہیں، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، یہ اللہ سے یقین، اللہ پر، اپنے اللہ پر اعتماد کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری
اور دریا میں راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام پار کر گئے۔ تو میرے بھائیوں، جب ایک مومن بندہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ پڑھتا ہے تو اسے کس قدر اطمینان ہوتا ہے کہ مشکلات چاہے جتنے آ جائیں، حالات چاہے جتنے خراب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نکالنے والا ہے۔ اندھیری رات چاہے جتنی ہو، روشن صبح آنے والی ہے۔ تو اس طرح سے آگے ہم دیکھیں اور بھی کتنے قصے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور دوسرے جو ہے نبیوں کی زندگی کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ کہ جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام میں یہ طے ہو گیا کہ جادوگروں سے، فرعون نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پہ کہ آپ جادوگر ہیں، کہا ٹھیک ہے جادوگروں سے مقابلہ ہو جائے۔ ایک دن طے کیا گیا جس میں فرعون کے سارے جادوگر پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے۔ سارے جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی اور ساری رسیاں سانپ بن کر کے دوڑنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور وہ ڈرنے لگے کہ میری لاٹھی جو سانپ بن جاتی ہے، کیا آج ان کے سانپوں کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لا تخف انک انت الاعلی، ڈریے نہیں، سربلندی آپ کو حاصل ہوگی، اپنی لاٹھی پھینکیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور جو کچھ ان کے رسی سانپ بن کر کے دوڑ رہے تھے سب کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نکل گئی، سارے سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کا سانپ نکل گیا۔ جادوگر جو اپنے فن کے ماہر تھے، انہیں یہ دیکھتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جادو جو سب سے مضبوط ترین ہمارے پاس تھا، جو کچھ طاقت تھی، ہم نے اسے آزما لیا اور آج جادو کر کے دکھایا، اس کے باوجود ہمارا جادو نہیں چلا، تو یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے۔ فوراً سب کے سب سارے جادوگر اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ فرعون نے اس وقت کیا کیا۔ فرعون نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقى، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 میں۔ اس نے کہا میری اجازت سے پہلے مسلمان ہو گئے، مجھ سے پوچھا تک نہیں وہ مسلمان ہو گئے، یہی تمہارا گرو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تم کو جادو سکھایا، اسی لیے سب نے جادو چھوڑ کر کے ان پہ ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی کے لیے لٹکا دوں گا اور تم دیکھ لو گے کہ کون سخت سزا دینے والا ہے۔ اس طرح فرعون اپنی سلطنت و اقتدار کے نشے میں اس نے ان ایمان والوں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کہیں۔ تو جانتے ہیں کہ جادوگروں نے کیا بہترین جواب دیا۔ جادوگروں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، ہم کو حق مل چکا ہے، ہم حق پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ ہماری اس دنیا کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی تو بہت ہوا تو دنیا کی یہ زندگی جو چند روزہ ہے اسے فنا کر سکتا ہے، تو موت کا فیصلہ دے سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کیا کر سکتا ہے، لیکن ہم اس دنیا کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی آخرت تباہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، جب ایک مومن اس قصے کو پڑھتا ہے کہ کس طرح جادوگر اس ظالم فرعون کے سامنے ڈٹ گئے کہ اللہ کا پایا ہوا، اللہ کی طرف سے پایا ہوا یہ حق ہم چھوڑ نہیں سکتے، تو ساری مصیبتوں میں، ساری آزمائشوں میں اور سارے فتنوں میں ایک مومن کا دل مضبوط ہو جاتا ہے کہ چاہے جتنے فتنے اور مصیبتیں آئیں، ہم انشاءاللہ اس حق پر قائم رہیں گے اور جمے رہیں گے۔ اسی طرح سے آل فرعون کے مومن کا واقعہ ہے، اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں کہ جن کو ہم پڑھتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے دل میں ثابت قدمی ہمیں ملتی جاتی ہے۔
میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں. چوتھا وسیلہ حق پر قائم رہنے کا اللہ سے دعا. اپنی ساری کوشش کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے. اور جب اللہ نے ہمارے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے، ہمیں مومن اور مسلمان بنا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دوبارہ کجی نہ پیدا کرے، دوبارہ دلوں میں ٹیڑھ نہ آئے، دوبارہ ہم گمراہی کی طرف نہ جائیں. اس طرح کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی دعائیں سکھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کر. اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر ثابت قدم رکھتے. اور ایسے ہی دوسری جگہ دعا کہیں گی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اے اللہ، ہمارے دلوں میں صبر عطا فرما اور ہمارے قدم کو جما دے. اور ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء. بندوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک آدمی کا دل ہو. ایک دل کی طرح سارے بندوں کے دل ہیں. اللہ جیسے چاہتا ہے بندے کا دل پھیر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدم کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. میرے بھائیوں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہو گئی دعا. آگے چلتے ہیں. پانچواں وسیلہ جس کی وجہ سے ایک بندہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انفال کی آیت نمبر 45 میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ. اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے ٹکراؤ ہو، یہ میدان جہاد کا تذکرہ ہے، تو اللہ کا ذکر کرتے رہو. آپ دیکھیں کہ ادھر میدان میں لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ اللہ اپنا ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے، واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اور فاثبتوا کا ثابت قدم رہو. تو گویا اللہ کا ذکر ثابت قدمی میں بڑا مددگار ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر اپنا ذکر کرنے کے لیے کہا. آپ دیکھیں کہ روم و فارس کے بڑے بڑے بہادر جب ان کے پتے پانی ہو جاتے تھے تو مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ان کو کس طرح سے انہیں پسپا کرتے تھے اور کس طرح سے ساری فتوحات مسلمانوں نے کری. تو یہ اس لیے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو طاقت آتی ہے، دل میں مضبوطی آتی ہے. اور اسی طرح سے آپ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں. یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر کے اندر قید کر لیا، نہایت حسین و جمیل بھی تھی اور عہدے اور منصب والی بھی تھی، صاحب حیثیت بھی تھی، ڈرا دھمکا بھی رہی تھی اور لالچ بھی دے رہی تھی. اور حسن ایک نوجوان آدمی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام جوان بھی تھے، غیر شادی شدہ بھی تھے، اپنے ملک سے دور بھی تھے،
اجنبی بھی تھے، بہت ساری چیزیں وہاں اکٹھا تھیں۔ اس وقت کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا۔ تو یہ جو خواہشات کا فتنہ اٹھ رہا تھا، سارے فتنوں کی آندھیوں کے سامنے اللہ کا ذکر دیوار بن کے کھڑا ہو گیا، اور خواہشات کی آندھیاں کچھ نہ کر سکی۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے اللہ کے ذکر نے اس فتنے سے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ لطیف بھائی، اس طرح سے میرے بھائیوں اللہ کا ذکر کرنے سے انسان اور ایمان والے کے دل کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ رہا 5واں وسیلہ۔ آئیے 6واں وسیلہ ذکر کرتے ہیں۔ 6واں وسیلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو صحیح راستے پر چلنے کی طرف ہو، وہ چاہے کہ میں صحیح راستے پر قائم رہوں گا، یہ طرف اسے صحیح راستے پر قائم رکھے گی۔ وہ چاہے کہ میں اہل سنت والجماعت کے راستے پر قائم رہوں گا، میں نجات پانے والی جماعت کے ساتھ رہوں گا، میں سلف صالحین کے راستے پر رہوں گا، میں قرآن و حدیث کے راستے پر رہوں گا، میں صحیح عقیدے پر قائم رہوں گا، میں صحیح منہج اور صحیح طریقے پر قائم رہوں گا، میں سنت کی پیروی کروں گا، میں دلیل کے ساتھ رہوں گا، میں اللہ کے دشمنوں سے الگ رہوں گا، میں اہل بدعت سے دور رہوں گا۔ اس طرح کے جب اس کے دل میں اس طرح کا حرص ہوگا، ایسی تڑپ ہوگی، ایسی لگن ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ انشاءاللہ حق پر قائم رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر منطق و فلسفہ، علم کلام اور دنیا بھر کے علوم میں لگے رہے، زندگی بھر حیران رہے۔ ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے کبھی کوئی عقلی دلیل لاتے، اس عقلی دلیل کو چھوڑ کے پھر دوسری عقلی دلیل لاتے، پھر اسے چھوڑ کے تیسری عقلی دلیل لاتے، حیران رہتے اور انہیں اطمینان نصیب نہیں ہوتا، ان کے ایمان میں مضبوطی نہیں آتی۔ اس لیے اکثر منطق و فلسفہ اور علم کلام والے یا عقلی دلائل والے، کیونکہ ایک عقلی دلیل کے مقابلے میں دوسری عقلی دلیل ہوتی ہے اور عقلی دلائل ٹکرایا کرتے ہیں۔ سارے انسانوں کی عقل ایک جیسے نہیں ہے، کسی کی عقل کسی کو صحیح سمجھتی ہے، دوسرے کی عقل آ کر اسی کو ایک دم غلط کر دیتی ہے اور کہتی ہے کیسی بات ہے، کیا تمہاری عقل ہے، تم ایسے سوچو، دوسرا کہ تمہاری عقل کیا ہے، یہ ایسا نہیں ایسا۔ تو عقلیں سب کی مختلف ہیں اور وحی کے ذریعے ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوا ہے اسی کے ذریعے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آدمی وحی کو مضبوطی سے تھامے رہے تو اس کے دلوں میں شبہات نہیں آئیں گے، وسوسے نہیں آئیں گے، وہ حیران نہیں ہوگا، اسے یقین ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے یقین ہوگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اسی لیے آپ پوری تاریخ پڑھ جائیں، سلف صالحین اور ائمہ محدثین میں کسی ایک شخص کے بارے میں بھی، بلکہ یہ تو ائمہ تھے، ان کو چھوڑیے، اہل سنت والجماعت، سلفی، اہل حدیث، فرقہ ناجیہ، صحیح طریقے پہ چلنے والے، موحدین، توحید والے، کسی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اس نے ناراض ہو کر کے توحید کو چھوڑ دیا ہو؟ یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ توحید پا گیا اور اس کے بعد ناراض ہو کے توحید کو چھوڑا۔ اگر کسی نے چھوڑا ہوگا تو کسی خواہش نفس کی وجہ سے چھوڑا ہوگا، کسی گمراہی کے آ جانے کی وجہ سے چھوڑا ہوگا، کسی لالچ میں چھوڑا ہوگا، دل میں کسی طرح کی شبہات اور خواہشات کی جو بیماری آ جاتی ہے اس بیماری کی بنا پہ چھوڑا ہوگا۔ لیکن دین، اس صحیح دین سے بدلے اور اس صراط مستقیم اور صحیح راستے کے بجائے وہ کہے کہ مجھے دوسرا کوئی صحیح راستہ مل گیا، تو ایسا ناممکن ہے۔ توحید کے بعد دوسرا کوئی صحیح راستہ ہو ہی نہیں سکتا، اتباع سنت کے بعد دوسرا کوئی صحیح راستہ ہے نہیں۔ تو کوئی شخص جو توحید پا لیتا ہے، اتباع سنت کی نعمت کو پا جاتا ہے، تو وہ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اس کو دوسری کوئی صحیح راہ مل گئی ہے، بلکہ کسی اور وجہ سے ہی چھوڑتا ہے۔
اور اہل بدعت کو تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ایک بدعت کو چھوڑا دوسرے بدعت میں گئے، دوسرے بدعت کو چھوڑا تیسری بدعت میں گئے، تیسری بدعت کو چھوڑا چوتھی بدعت میں گئے. اس طرح کہیں انہیں سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے اور نہ ہی سلف صالحین کے ساتھ اور اہل سنت کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی اور اس کا چرچا عرب سے باہر پھیلا، ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس نے عرب کی آئی ہوئی جماعت کو اپنے پاس بلوایا، جس میں ابو سفیان بھی تھے. اس نے بہت سارے سوالات کیے، اس نے بہت ساری چیزیں پوچھا، کس بات کا حکم دیتا ہے، کیسے نبی ہیں، کیا ان کا نسب ہے، وغیرہ بہت سارے سوال. اس نے ایک سوال یہ بھی پوچھا، یہ بتاؤ هل يرتد احد منهم سخطة لدينه، کیا مسلمان ہونے کے بعد کوئی شخص اسلام سے ناراض ہو کر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے؟ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بارے میں یہ کہا جائے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس ڈر سے وہ جھوٹا نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی شخص بھی مرتد نہیں ہوتا ہے. تو کہا، ہرقل نے گواہی دی اس بات کی کہ ایمان کا یہی معاملہ ہے کہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں اتر جاتی ہے تو پھر دلوں سے باہر نہیں نکلتی. تو میرے بھائیوں، اس طرح سے جب ایک شخص کو صحیح راستے پر چلنے کی طرف ہوگی اور وہ توحید پر قائم ہو جائے گا، سنت پہ قائم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ پھر وہ یہ راستہ چھوڑ کر کے باطل کے راستوں پر نہیں جائے گا. تو یہ صحیح طرف انسان کے اندر ہونی چاہیے. پھر چلتے ہیں ہم آگے، 7واں وسیلہ دیکھتے ہیں جس وسیلے سے انسان اسلام پر ثابت قدم ہوتا ہے. 7واں وسیلہ ہے ایمانی اور عملی تربیت. ایمانی تربیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل و ضمیر میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو اور کتاب و سنت پہ مضبوطی سے جم جائے اور ان سے ہی برابر اپنے دل کی تسکین حاصل کرتا رہے. اس کے پاس علمی تربیت ہو کہ جس نے جو کچھ کہہ دیا اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتا نہ رہے، بلکہ خود اسے کچھ ہوش و گوش ہو. اسی طرح سے اس کے اندر اتنا شعور ہو کہ وہ جانے کہ مجرموں کا راستہ کیا ہے اور مومنوں کا راستہ کیا ہے، دشمنان اسلام کا راستہ کیا ہے اور دوستان اسلام کا راستہ کیا ہے. یہ ساری چیزوں کو جب وہ سمجھتا ہے، ہمارے خلاف دشمنوں کی چالیں کیا ہیں اور دشمن کس طرح سے ایک کے بعد ایک سازش کرتے جا رہے ہیں، جب ان ساری چیزوں کی اس کے پاس عملی تربیت ہوتی ہے تو وہ دین پہ قائم رہتا ہے اور کسی بھی سازش کا شکار ہو کر کے وہ دین سے پھر نہیں جاتا. آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، آپ جن کی تعلیم کا انتظام کرتے تھے، جن کی تربیت کا انتظام کرتے تھے، جن کو آپ سمجھاتے اور پڑھاتے رہتے تھے، وہ لوگ تربیت کے بعد نکھر کے کیسے ہو گئے تھے. چنانچہ جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے، فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں جن کی ابھی تعلیم نہیں ہوئی ہوتی، جن کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور حنین اور طائف کی طرف بڑھتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ حنین اور طائف والے جو پہلے سے تیار رہتے ہیں، جیسے ہی مسلمان پہنچتے ہیں اس میں نئے بھی ہوتے ہیں پرانے بھی ہوتے ہیں، تیروں کے اوپر سے بارش کر دیتے ہیں، سب چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کی ابھی کوئی تربیت نہیں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت کم وقت بتایا تھا یا معمولی ابھی ایمان لائے تو ابھی ساتھ میں چلے آئے، چھوڑ کے بھاگ گئے. لیکن وہ لوگ جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تربیت ہو چکی تھی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، آپ کی مجلسوں میں بیٹھے تھے، وہ رکے رہے، وہ ثابت قدم رہے. اور دیکھیں مکہ میں
اتنی ساری مصیبتیں تھیں، صحابہ کرام ان مصیبتوں کے حالات میں اسلام لاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں ان کی تعلیم کا بندوبست کر رکھا تھا، وہاں جا کے ان کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی۔ اس وقت سارے مشکلات کو وہ خندہ پیشانی سے سہ لیتے تھے، جیسے خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی آقا وہ ان کو لٹا کر کے اور لوہے کی سلاخ گرم کر کے لال کر کے ان کے پیٹھ پہ رکھ دیتی تھی، اور ان کی پیٹھ کی چربی سے چربی پگھل کر کے اس لوہے کو بجھاتی تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں انہیں گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، اس کے باوجود وہ کہتے تھے احد احد، ایک اللہ ایک اللہ، توحید میں کوئی توحید کو چھوڑ نہیں تھا۔ تو یہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی اور عملی تربیت دے رکھی تھی، وہ ان ساری مشکلات کو ہنس کے سہ جاتے تھے، اور کسی طرح کی جو ہے ان کے دلوں میں کسی طرح کی پریشانی نہیں آتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، جب ایک آدمی ایمانی اور عملی تربیت لیے رہتا ہے تو پھر اس سے وہ صحیح راستے سے منحرف نہیں ہوتا، اس کا دل ثابت قدم رہتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آٹھویں چیز ہے اعتماد و ایقان، یعنی آپ جس راستے پر ہیں اس راستے کی صداقت اور سچائی کا آپ کو پورا بھروسہ۔ آپ یہ جانیں کہ یہ راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے کہ جس کو آج کے حالات میں ہم نے بنایا ہے، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جو نبیوں کا راستہ تھا، یہ وہ راستہ ہے جو صدیقین کا راستہ ہے، یہ صالحین کا راستہ ہے، یہ شہیدوں کا راستہ ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی ومن یطع الرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں وہ تنہا نہیں میرے بھائیوں۔ اگرچہ ان حالات میں جس میں سنت سے دوری عام ہو گئی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں تو اس وقت یہ سوچ کے تسلی کر لیں کہ یہ میرا تنہا کا راستہ نہیں، یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ صدیقوں کا راستہ ہے، یہ صالحین کا راستہ ہے، یہ شہیدوں کا راستہ ہے۔ یہ سوچ کر کے آپ تسلی کر لیں، آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے گا، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے بہت سارے بھائی ہیں، اگرچہ آپ کے سامنے نہیں ہیں لیکن اس توحید اور سنت کے راستے پر قائم بہت سارے بھائی ہیں جو آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، آپ اس بات کا بھی شعور اور احساس رکھیں کہ آپ وہ آدمی ہیں، وہ انسان ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین پر چلنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین پہ چلنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور چنانچہ قرآن پاک میں سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا تھا۔ میرے بھائیو، آپ اللہ کے منتخب بندے ہیں، آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے اور آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو منتخب کیا، اور اس نبی کے راہ پہ چلنے والے اور نبی کے لائے ہوئے علم کو حاصل کرنے والے یہ نبیوں کے وارث ہیں، کیونکہ نبیوں نے مال و دولت وراثت میں نہیں چھوڑا، بلکہ نبیوں نے وراثت میں علم چھوڑا ہے۔ جو اس علم پہ قائم رہے گویا اس نے نبیوں کی وراثت پائی ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو منتخب کیا، ویسے ہی گویا ان بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ تو میرے بھائی، اس کا اگر آپ کو احساس رہتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس دین پر بہت آسانی سے قائم رہیں گے۔ اگلی چیز جو آپ کو ثابت قدم رہنے میں معاون و مددگار ہوگی
وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، دعوت الی اللہ۔ جب کسی تالاب یا گڑھے میں پانی ٹھہر جاتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ بدبودار ہو جاتا ہے، اور جب پانی بہتا رہتا ہے، اس میں حرکت ہوتی ہے، تو پانی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسانی زندگیوں کا بھی معاملہ ہے۔ اگر انسان ٹھہر جائے گا ایک حالت سے، آپ نے 2 حرف سیکھا اور اسی پہ ٹھہر گئے، آپ نے آگے سیکھنا نہیں شروع کیا، یا جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، بتایا نہیں، آپ نے دعوت کا کام نہیں کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلایا، تو یہاں بھی جماؤ اور ٹھہراؤ کی وجہ سے پانی کے جماؤ کی طرح تعفن آ جائے گا، بدبو آ جائے گا۔ چنانچہ آپ دعوت کا کام کرتے رہیں، خود بھی قائم رہیں اللہ کے دین پر، دعوت کا کام کرتے رہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اللہ کے دین کی طرف آپ بلائیے اور ایسے ہی آپ دین پر سیدھے سیدھے قائم ہو جائیے جیسا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف آپ بلاتے رہیں گے لوگوں کو تو آپ دین پہ برابر قائم رہیں گے اور آپ کے دل میں ثابت قدمی برابر موجود رہے گی۔ لیکن اگر آپ کسی کو اللہ کی طرف دین کی طرف نہیں بلاتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں قائم ہوں اور بہت ہے اور کافی ہے، تو میرے بھائیو دھیرے دھیرے آپ یہ بات کہنا کہ وہ آدمی نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آگے نہیں بڑھے گا تو اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اسے پیچھے ہٹ جائے گا دھیرے دھیرے، تو دھیرے دھیرے آدمی پیچھے ہٹتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے دعوت اللہ یہ بہت ضروری ہے دین پہ ثابت رہنے کے لیے، لوگوں کو آدمی برابر بلاتا رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا رہے، جہاں جو شرک پایا جا رہا ہے شرک کے خلاف انہیں بتاتا رہے، دنیا میں جو بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں چاہے شرک کی ہوں چاہے اللہ سے بے خوفی کی خرابیاں ہوں، میرے بھائی اللہ سے بے خوفی یہ بھی آپ کے توحید میں کمی پیدا کرتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں، اور کوئی بھی گناہ چلو اس کو کر لو، اس کے بعد دوسرا گناہ کر لو، پھر تیسرا گناہ کر لو، تو توحید کی بھی دعوت دینا ہے، بدعت بھی چھوڑانا ہے اور گناہوں کو بھی چھوڑانا ہے لوگوں سے۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتاتے جائیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے جائیں۔ اگر یہ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ خود بھی دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ اللہ کے دین پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ازحد ضروری ہے۔ اور جب آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے تو کوئی آپ کو دوسری طرف نہیں بلا سکتا ہے، کیونکہ جو آدمی حملہ آور ہوتا ہے اسے دفاع کی ضرورت نہیں ہوتی، دفاع وہ کرتا ہے جس پر حملہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ خود لوگوں کو بلائیں گے تو دوسرا آپ کو کیسے بلائے گا؟ آپ حکم دینے والے رہیں گے، آپ کسی کا حکم سننے والے نہیں رہیں گے۔ تو آپ حکم دینے والا بنیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنے، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینے والا بنے، لوگوں کو برائیوں سے روکنے والا بنے، تاکہ کوئی آپ کو حکم نہ دے اور کوئی آپ کو اپنی طرف نہ بلائے۔ 10واں وسیلہ جس کی وجہ سے آدمی اللہ کے دین پر ثابت قدم رہ سکتا ہے، ثابت قدم رکھنے والے عناصر سے چمٹ کے رہنا۔ ثابت قدم رہنے والے عناصر کیا ہیں؟ وہ لوگ جو خود ثابت قدم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ثابت قدمی کی ترغیب دیتے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ لگے رہیں گے تو آپ بھٹکیں گے نہیں۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث ہے، امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں اس کی روایت کی ہے، ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر مغالق للشر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کی کنجی ہیں، بھلائی کی کنجی ہیں، اور ان کی وجہ سے برائیوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے برخلاف ہوتے ہیں، برائی کی کنجی ہوتے ہیں اور نیکیوں کے راستے ان کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ تو جو ایسے لوگ ہوں جو بھلائی کی کنجیاں ہیں ان کے ساتھ آپ جائیں گے تو آپ کو بھی بھلائی کی کنجی دیں گے، جس کی وجہ سے آپ بھی بھلائی کی کنجی بنیں گے اور لوگوں کو بھلائی کی طرف لائیں گے اور برائیوں کے راستے بند رہیں گے۔ تو نیک لوگ، علماء، اللہ کی طرف بلانے والے، ایمان والے، متقی اور پرہیزگار لوگ، ایماندار لوگ، ایسے لوگوں کا آپ ساتھ کریں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ کی وجہ سے آپ خود بھی دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ چنانچہ اگر آپ تاریخ اسلامی میں ایسے واقعات پڑھیں تو آپ کو بہت سارے واقعات مل جائیں گے کہ جس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم کے ذریعے سے لوگوں کو فتنے سے محفوظ کر لیا۔ چنانچہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اعز اللہ الدین بالصدیق یوم الردہ وباحمد یوم المحنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے ذریعے لوگوں کو ارتداد کے فتنے کے موقع پر محفوظ رکھا۔ جب پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک فتنہ کھڑا ہو گیا اسلام چھوڑنے کا، زکوٰۃ روک لینے کا، مرتد ہو جانے کا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے، اور جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا سب کے سب حق پر قائم رہ گئے اور ارتداد کا فتنہ ختم ہو گیا۔ ایسے ہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، اس وقت کا روایہ جاتا تھا کہو قرآن مخلوق ہے، اور جو ایسا نہیں کہتا تھا اس کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور نہ اللہ مخلوق ہے، نہ اللہ کا کلام مخلوق ہے، نہ اللہ کی صفت مخلوق ہے، اور ڈٹ گئے اس پر امام احمد۔ جن لوگوں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا سب کے سب اس فتنے سے محفوظ رہے۔ تو ایسے ہی اہل علم کا ساتھ دینے سے، اہل علم کے ساتھ رہنے سے آدمی ہر فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ میرے بھائیوں،